أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی 22 نمبر آیت، اس کا جو پہلا ہاف ہے، فرسٹ ہاف میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات جس نے آپ لوگوں کے لیے یہ جو زمین ہے اس کو فراش بنایا اور آسمان سما اس کو چھت بنایا. تو جعل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز پرووائڈ کی، آپ کے لیے اس چیز کو فراش مطلب زمین کو فرنش کیا آپ لوگوں کے لیے. فراش کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز رکھ دی جائے، کوئی چیز نیچے رکھ دی جائے، اس کو کہتے ہیں فراش. جیسے مثال کے طور پہ زمین کو اللہ عز و جل نے آپ کے چلنے پھرنے کے لیے، آپ کی تجارت کے لیے یہ زمین جو ہے وہ آسان کر دی. یہ زمین ایسی نہیں ہے کہ آپ پیر رکھیں کہ اس میں اندر دھس جائے. یہ زمین ایسی نہیں ہے کہ اس کی نوکیں نکلی ہوں کہ آپ اس پہ چل نہیں سکیں. یہ اتنی ارتھ جو زمین ہے، یہ پلانٹ ہے پورا، اتنا گرم نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس میں رہ نہ سکیں. اور جو پلانٹس ہیں اتنے گرم ہیں جس میں کوئی جاندار چیز، آپ تو کیا کوئی جاندار نہیں رہ سکتا. اور کوئی پلانٹ ایسا ہے جس پہ آکسیجن نہیں ہے، جس پہ ہوا نہیں ہے، آپ اس میں نہیں رہ سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو آپ لوگوں کے رہنے کے لیے بنایا، اس کو فراش بنایا. جیسے پرانے دنوں میں جو بدو ہوتے تھے، جو عرب ہوتے تھے بدو، وہ ان کے پاس جو ہے وہ بلڈنگس یا گھر یا رومس اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. بس چادر یا کوئی میٹ ہوا، کہیں پہ بھی رات ہوئی اور وہ میٹ جو ہے بچھا دیا، وہاں پہ سو گئے. تو ان کو ان چیزوں کا بہت ویلیو ان کو پتہ تھی کہ زمین کی ویلیو کیا ہے. تو جب وہ سو جاتے تھے زمین پہ تو ان کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ آسمان ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پورا ایک بیڈ روم کا ہمیں ویو دیا ہے. جیسے آپ جو ہے وہ سوتے ہیں، جب آج کل تو بچوں کے لیے پیرنٹس والدین کیا کرتے ہیں، ایک اسٹارس ملتے ہیں جو چھت پہ لگانے کے لیے. جب اندھیرا رات کو کرتے ہیں تو وہ اسٹارس جو ہے وہ چمکنے لگتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں اور وہ اچھے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو آپ کے لیے سیلنگ بنائی، آپ کے لیے چھت بنایا. اگر آپ کہیں گاؤں میں جائیں گے یا ہائی وے پہ جائیں گے جہاں پہ دور دور تک کوئی لائٹ نہیں ہے، کہیں پہ بھی بجلی نہیں ہے، اور آپ آدھی رات کو آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکل آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے سوا یہ چیز کوئی بھی نہیں بنا سکتا. کیونکہ اب بڑے بڑے شہروں میں اتنی بجلی، اتنی لائٹس ہوتی ہیں کہ آپ کو آسمان پہ آپ دیکھیں گے تو وہ خوبصورتی آپ کو نظر نہیں آئے گی. وہ خوبصورتی آپ کو تب نظر آئے گی جب آپ اس جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ کوئی بھی لائٹ نہیں ہو دور دور تک. تو پھر آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آٹومیٹک آپ کی جو خوشی ہوگی، آپ کی جو فیلنگ ہوگی وہ خوشی والی فیلنگ ہوگی. تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بنائی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دیا ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تو صرف زمین اور چھت مطلب آسمان نہیں بنایا، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا آسمان سے، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اس پانی کے ذریعے سے جو زمین ہے اس میں سے ثمرات، پھل نکلتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. آپ لوگوں کے لیے ہر قسم کے پھل نکلتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے دو چیزیں جو ہیں زندگی میں بہت بڑی خاص ہوتی ہیں. ایک اس کے رہنے کی جگہ اور دوسرا اس کا کھانا. یہ بہت بڑی، انسان جو ہے ساری زندگی ان چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں مثال دیے ہیں کہ آپ لوگ سوچو. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زمین دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسمان بنایا، اس کی چھت بنایا. مطلب پوری دنیا آپ کے لیے ایک بیڈ روم ہو گیا، پوری دنیا آپ کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ پورے جو زمین ہے، پوری آسمان ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ایز اے بیڈ روم ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے ثمرات، فروٹس نکلتے ہیں جس میں آپ کے لیے یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. اب ایک انسان ہے، اس کو رہنے کے لیے، اس کو زندہ رہنے کے لیے اس کو انرجی چاہیے، پانی چاہیے، سب کچھ چاہیے.
تو یہ ضروری نہیں کہ اس میں ذائقہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جو چیز کھائیں وہ اچھی لگے آپ کو، مطلب دیکھنے میں آپ کو اچھی لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے بیج بنایا پہلے، میں نے اس کے بعد پھر گھاس نکلا یا ایسی چیزیں نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ثمرات، مطلب آپ کو لوگوں کے لیے میوے، پھل، فروٹس جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے نکالے، فروٹ بنائے۔ تو جب آپ، کوئی پھل ایسا ہوتا ہے جس کو آپ دھوکے کھاتے ہیں، کوئی پھل ایسا ہوتا ہے جس کی آپ جو ہے وہ اس کو چھیل کے، جب چھیلتے ہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی کھاتے ہیں۔ ہر پھل کا کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے۔ ہر جو فروٹ ہے، سب فروٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جو بھی آپ کھانا کھائیں گے اس کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کو مختلف آئے گا، کوئی بھی ایک ذائقہ نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو آپ کو لوگوں کے لیے آپ کا کھانا کاکروچ بنا لیتا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ انرجی رکھ دیتا، اور آپ کو لوگوں کے لیے کاکروچ تھا نہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ثمرات، وہ فروٹس بنائے جو آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی اچھے لگے اور آپ لوگوں کو ذائقہ بھی اس کا اچھا لگے۔ کوئی بندہ اگر بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز نہیں کھانی، آپ کو صرف یہ اسپیشل قسم کا جو ہے وہ دودھ ہے وہ پینا ہے، اس میں ہر قسم کی انرجی ہے، یا کوئی ایسا مریض ہے جس کو پائپ کے ذریعے سے کھانا دیا جاتا ہے، اس کو اسپیشل قسم کا دودھ دیا جاتا ہے، اس میں ہر قسم کی غذائیت ہے آپ کے رہنے کے لیے۔ لیکن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو اس طرح کرتا نہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے فروٹس بنائے۔ آپ ان کو درختوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ درخت بھی اچھے لگتے ہیں اور وہ فروٹس بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آپ لوگوں کے لیے فروٹس بنائے جیسے آپ لوگ جو ہے اچھا محسوس کریں، اور آپ جب کھائیں تو آپ کو ڈفرینٹ ذائقہ ہے، اور وہ اچھا جو ہے وہ ذائقہ آپ کو محسوس ہو۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل فرما رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر تم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل کیوں ٹھہراتے ہو؟ پھر تم لوگ اللہ عز و جل کے مقابل مت ٹھہراؤ، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو مت ٹھہراؤ۔ جیسے مثال کے طور پہ انداد کا مطلب کیا ہے؟ ند سے نکلا ہوا ہے۔ انداد کا مطلب جیسے دو ڈاکٹر ہیں، دونوں کے پاس ایک ہی ڈگری ہے اور آپ ان دونوں میں مقابلہ کر رہے ہیں، تو کمپیئر کر رہے ہیں، کمپیٹیٹر جیسے کہتے ہیں، آپ دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ اچھا یہ اچھا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ایسی کوئی بھی چیز کمپیریزن، ایسی کوئی بھی چیز مقابلے میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کے علاوہ یہ کوئی چیز بنا بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں تمہارے لیے۔ تو پھر آپ لوگ اس کو جو ہے اس کے جو مقابلے میں اور کیوں لوگ جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں انداد ند؟ تو ایک تو کمپیٹیٹر ہو گئے، جیسے عیسائی ہیں، جو یہود ہیں، عیسائی کہتے ہیں معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی جو ہندو ہیں، بت پرست ہیں، وہ بتوں کو کمپیٹیٹر جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ جو مسلمان ہے، ہمارے لیے ند سے کیا مراد ہے؟ ند کیا ہے ہمارے لیے؟ جیسے مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی، اور پھر اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ لوگوں کو ان چیز کا پتہ ہے، آپ لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں، آپ لوگ ویل اویئر ہیں، آپ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ جیسے مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہماری جو محبت ہے، ہمارا جو پیار ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ چیز پتہ ہے باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے نام کے بعد میں ہے۔ پہلے سب سے پہلے سپیریئر جو ہے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان کے احکامات ہیں۔ جب ہم لوگ اللہ کے احکام، اللہ کے احکاموں کے آگے جب ہم لوگ پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے احکاموں کے آگے جب ہم جو ہے وہ اپنے محبت کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم اپنی فیم، مشہور ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم اپنے تکبر کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم اپنی فیملی کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے آگے ان کو ہم ترجیح دیں گے، تو یہ ہو گیا ند۔
مطلب یہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں ان چیزوں کو ہم نے زیادہ محبت کی، ان چیزوں سے ہم نے زیادہ جو ہے وہ پیار کیا، جو ہم اللہ کے احکام بھول گئے، ہم اللہ کو جو ہے وہ ان کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے، تو تم ایسا مت کرو انداز کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو، کسی بھی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمپیئر مت کرے، ان کے ساتھ ان کے مقابلے میں مت ٹھہرائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو جو ہے وہ ہمیں چیزیں ایگزامپل دے کے بتائی ہیں۔ ایک تو بتایا ہے کہ فراش مطلب زمین اور آسمان، اور اس کے بعد اس میں سے جو آسمان سے پانی آتا ہے اور زمین میں سے جو پھل نکلتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں مت ٹھہراؤ، اور آپ لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔